قبول اسلام کے سلسلہ میں ہم آج جس خاتون کا انٹرویو سماعت کریں گے ضلع فیروز پور پنجاب کے ایک قصبے کے سکھ گھرانے میں 1965 میں وہ پیدا ہوئی۔ اس کے باپ کا نام شری فتح سنگھ تھا اور اس کا پرانا نام بلوندر کور تھا، اور اپنے شہر کے گرو گووندر سنگھ کالج میں اس نے BA کیا۔ شوہر اس کا DSP تھا، اور یہ اپنا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا اسلام قبول کرنا میرے بہن کے اسلام کے قبول کرنے کا ذریعہ بنا۔ آج ہم اس کی بہن کے اسلام کے قبول کا واقعہ سماعت کریں گے۔ اس کی بہن کا نام تھا آشا کور، اور ایک انتہائی خوبصورت وہ لڑکی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میری بہن کو ایک مرض لاحق ہو گیا، عصیب کا، جنات کا۔ ہر وقت وہ عجیب سی حالت میں رہتی، سارا گھر اس کی وجہ سے پریشان تھا کہ اس کی یہ بیماری کسی نہ کسی طرح ختم ہو۔ ہر طرح کا علاج کروایا، ڈاکٹروں کے پاس گئے، حکیموں کے پاس گئے، اور بڑے بڑے جو جھاڑ پھونک کرنے والے تھے، بابے تھے، ان کے پاس لے کے گئے۔ کسی جگہ سے بھی اس کو آرام نہ آتا تھا۔ اس کی کیفیت، اس کی حالت ہر بندہ دیکھ کے ترس کھاتا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو شفا مل جائے۔ اس کا جو شوہر تھا اس کو بڑی گہری محبت تھی، اور وہ ہر قدم اس کے لیے اٹھانے کو تیار تھا، اور اس نے بڑے سے بڑے مشکل اور بڑے بڑے دور دور جا کے علاقوں میں اس نے اپنی اہلیہ کا، وائف کا علاج کروایا، لیکن کسی جگہ اس کو آرام نہ آیا۔ بالآخر کسی نے یہ کہا کہ ملیر کوئلہ علاقے کا نام تھا، وہاں پہ ایک عالمہ ہے، دیندار خاتون ہے، وہ دین کی لوگوں کو تعلیم و تربیت دیتی ہیں اور وہ دم بھی کرتی ہیں۔ ایک بار ان سے دم کروا کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آرام آ جائے۔ اب ان کو آرام سے غرض تھی کہ وہ خواہ مسلمان ہیں تو ہم ان سے دم کروانے کو تیار ہیں، ہو سکتا ہے ہماری بچی کو آرام آ جائے۔ تو وہ لے کے نا جی اس عالمہ صاحبہ کے پاس چلی گئی۔ یہاں ان کے کچھ لفظ ہیں، وہ بڑے بہترین ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ انہی لفظوں کو ہم سماعت کریں جو اس نے خود اپنی زبان سے بیان کی۔ دم ہو گیا جی، تو دم کرتے ہی بچی اپنی سکون کی حالت میں آ گئی، وہ خاتون ٹھیک ہو گئی، وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لیکن انہوں نے آشا سے کہا، جب تم کو 2-4 روز کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو تم دوزخ کی ہمیشہ کی تکلیف کیسے برداشت کرو گی؟ تم یہ کہتی تھی کہ یہ جو تکلیف میرے اوپر آتی ہے، یا میرے اوپر کوئی حاضری ہوتی ہے، یا میں وہ کیفیت میں چلی جاتی ہوں، مرگی ٹائپ حالت ہو جاتی ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا تو سکون میں آ گئی ہیں، جب وہ 2-4 منٹ یا یہ دنیا کی عارضی جو زندگی ہے ہمارے پاس، اس میں تو برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ دوزخ اور ہمیشہ کی زندگی وہ کیسے تو برداشت کرے گی؟ اس لیے اس تکلیف کی فکر کرو، اور اس کا علاج یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس تکلیف سے بچ جاؤ گی، اس تکلیف سے بچ جاؤ گی، اور میں بڑے امید سے کہتی ہوں کہ مستقل ٹھیک ہو جاؤ گی، مسلمان ہو جاؤ۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے مشورہ کروں گی۔ انہوں نے کہا، ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر شوہر مخالفت کرے، بلکہ وہ اگر اس بات پر مارے یا طلاق بھی دے دے، انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے، اپنے پیدا کرنے والے مالک کو راضی کر کے ہمیشہ کے لیے جنت میں چلی جائے۔ اب یہاں ہم تھوڑی دیر رکتے ہیں۔ دم کرنے والی خاتونوں کی اگر صورتحال یہ ہو تو پھر تو وارے نیارے نہیں ہیں۔ اگر ہر دم کرنے والی خاتون کی سوچ اور فکر یہ بن جائے، ٹاسک کس کے پاس تھا نا جی، کہ میرے پاس جو آئے گا میں خالی نہیں جانے دینا، وہ بی بی جو دم کر رہی ہے۔ اب تو دم کرنے والا کسی بندے کی صلاح کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس کو غرض ہے بس اپنی پھونک سے بس۔ لیکن اب دم کر دیا، غیر مسلم خاتون ہے، اور غیر مسلم علاقے کے اندر وہ عورت بیٹھی ہے، اور وہاں بیٹھ کے اس کو کہہ رہی ہے اسلام قبول کر لے، یہ زندگی بھی سنور جائے گی، وہ زندگی بھی سنور جائے گی، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور پھر جب اس نے کہا کہ نہیں شوہر سے اجازت لے لوں، پھر آگے شرعی مسئلہ بھی بتا دیا۔ اسلام ضروری ہے، پہلا ایمان ہے، پہلا اللہ رب العزت کی ذات ہے، باقی سارے رشتے بعد میں۔ ہم برادریوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کسی طرح بھی اسٹیپ لینے کو تیار نہیں ہے، مسلمان ہو کے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کے۔ اس نے کہا جی نہیں، مجھے کچھ مشورہ تو کرنے دیں، تو میں گھر جاتی ہوں، مشورہ کروں گی تو پھر میں ضرور انشاءاللہ آپ کی بات کے اوپر غور کروں گا، ٹھیک۔ شوہر کے پاس گئی تو وہ جگہ جگہ جا کے پہلے ہی تھک چکا تھا۔ اس نے کہا یہ تیری حالت جو ہے یہ تو بڑی خوبصورت حالت ہے، بڑی اچھی حالت ہے، اگر کلمہ پڑھنے سے تیری حالت مستقل ایسے ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میں نہ صحیح سے جاب کر رہا ہوں، نہ ٹائم دے رہا ہوں، نہ تجھے صحیح حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر خالی کلمہ ہی پڑھنا ہے تو اس سے مجھے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تیار ہوں، تو کر لے جو کرنا ہے، مجھے تو نہیں مسلمان ہونا، نہیں تجھے نہیں ہونا، مجھے ہی ہونا ہے۔ کہا ٹھیک۔ اب یہ دوبارہ ان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے مسلمان کریں، اس کو مسلمان کرتی، دین کے کچھ چھوٹے چھوٹے اس کو مسائل بتاتی۔ جب ضروری باتیں اس کو بتا دیں، اس کا نام آشا سے بدل کے عائشہ رکھ دیا، اور اس کو بتایا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کا نام ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہے، اس کی بہن بتا رہی ہے، فون پر بات کر کر کے اس نے خوشی خوشی سارے گھر کو بتا دیا، ادھر فون کر، ادھر فون کر، ادھر فون کر، ہر کسی کو بتا دیا میں مسلمان ہوگی، میں مسلمان ہوگی۔
اپنے شوہر کو بھی بتایا، میں بھی جلندر سے اس کو ملنے آئی ہوئی تھی، مجھے بھی بتایا، مجھے ذرا برا بھی لگا کہ دھرم بدل کر یہ کیسے خوشی ہو رہی ہے، مذہب بدل کے، سکھ تو مسلمان ہو گئی ادھر بڑی خوش ہوندی ہے بھی، کلمہ پڑھ کر نہ جانے اس کو کیا مل گیا تھا، میں بار بار اس کے منہ کو دیکھتی تھی جیسے پھول کھل رہا ہے، عجیب سی چمک اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، میں نے اسے کہا بھی کہ آشا آج تیرا چہرہ کیسا دمک رہا ہے، بولی میرے چہرے پر ایمان کا نور چمک رہا ہے۔ سارے دن اس قدر خوشی میں اس نے گزارا، سارا دن وہ بڑی خوشی رہی، شاید 10 سال میں پہلی بار گھر والوں نے اتنا خوبصورت اور اتنا خوش اور صحت مند اس کو دیکھا، پچھلے 10 سال تیسی مر گئے ادھر جا این کر، لیکن آج تک دینی دا بڑا باکمال، کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئی۔ کئی سال کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، خوب ضد کر کر کے سب کو کھلایا، سونے سے پہلے وہ نہائی، کلمہ پڑھنا شروع کیا، ایک کاغذ پر اس نے وہ لکھا ہوا تھا، پہلے اس نے اسے خوب یاد کیا، پھر زور زور سے پڑھتی رہی، اچانک وہ بہکی باتیں کرنے لگی، کہنے لگی یہ محل سونے کا کتنا اچھا ہے، یہ کس کا ہے، جیسے کسی سے بات کر رہی تھی، بہت خوش ہو کر بولی یہ میرا ہے، یہ جنت کا محل ہے، بہت خوش ہوئی، اچھا ہم جنت میں جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں کہنے لگی پھولوں کے اتنے حسین گلدستے کس کے لیے ہیں، کتنے پیارے پھول ہیں، اچھا تم لوگ ہمیں لینے آئے ہو، تھوڑی دیر میں ہنس کر بولی اچھا ہم تو اپنی جنت میں چلے تمہاری جیل سے چھوٹ کر، اور زور زور سے پھر اس نے 3 بار کلمہ پڑھا اور بیٹھی بیٹھی بیڈ پر ایک طرف لڑک گئی، ہم سبھی لوگ گھبرا گئے، اس کو لٹایا، بھائی صاحب ڈاکٹر کو بلانے چلے گئے، ڈاکٹر صاحب آئے تو انہوں نے کہا یہ تو مر چکی ہے، مگر وہ جیسے ہنستے ہوئے سو گئی تھی، گھر میں کہرام مچ گیا، گھر میں مشورہ ہوا کہ یہ مسلمان ہو کر مری ہے، اگر ہم لوگوں نے اس کو اپنے مذہب کے مطابق جلایا تو کبھی ہم پر کوئی بلا نہ آ جائے۔ صبح کو انہوں نے ملیر کوئٹہ میں اسی باجی سے رابطہ کیا اور ان کو ساری صورتحال بتائی، انہوں نے 10 بجے گاڑی بھیجی تو اس عورت کو لے گئے، اس کو جا کے دفن کیا۔ انہوں نے کہا 1947 کے بعد پہلی مرتبہ اس شہر میں کوئی آدمی دفن ہوا تھا، وہ جس اپنے علاقے کی وہ بات کر رہی ہیں، ان پورا علاقہ ہی سکھاں دا کافراں دا، ان 1947 کڑا کو گزر گئے نے، کل دی گل پہلی یہ خاتون تھی کہ جس کو دفن کیا گیا۔ اچھا یہ وہ کہتی ہیں یہ تو سٹوری تھی اس کی، تو اس کا واقعہ جو اصل سنانے والی ہے، اس کا واقعہ ذرا لمبا ہے، اس کا کچھ پہلو ہم یہاں پہ سماعت کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اصل میری بہن کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ میرا جو اسلام کا واقعہ ہے وہ جڑا ہوا ہے، اس لیے میں نے پہلے اس کو بیان کیا، مجھے اس سے حد درجے کی محبت تھی، اس کی اچانک موت ہو جانا یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، اور بار بار میں سوچتی رہتی تھی کہ اس کو کیا مل گیا، اتنی خوش تھی، سارا دن وہ خوش رہی، اور اتنا خوش تو میں نے پچھلے 10 سالوں میں کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور ہر وقت وہ جنت کی بات کرتی تھی، اور جاتے جاتے وہ کس طرح خوش ہو کے گئی۔ پھر اس نے کہا اصل میرا جو زیادہ ذہن بنا اسلام کی طرف، ایک تو اس کی باتیں تھی، دوسرا یہ تھا کہ میں اپنے میکے اور سسرال میں کئی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، کس طرح تڑپ تڑپ کر کتنی مشکل سے جان نکلتی تھی، میں سوچتی کہ آشا کو کیا مل گیا جس کی وجہ سے اتنا مشکل مرحلہ اس پہ آسان ہو گیا۔ ایسے اصل یہ جو موت ہے نا، موت کا آخری وقت یہ بڑا اوکھا ہے، اور یہ ہم تو مسلمانوں کی موجودہ صورتحال اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہو، بڑا اوکھا وقت ہوتا ہے، کس طرح وہ سانس لیتے ہیں، کس طرح ان کی روح نکلتی ہے، اگر آپ نے کسی جانور کی بھی روح نکلتی ہوئی دیکھی ہو تو وہ بھی بڑا اوکھا مرحلہ ہوتا ہے، تو بندہ ہی کافر ہو اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ تو اب یہ خاتون کہتی میں نے سسرال میں میکے میں کافر مردوں کو، کافر عورتوں کی روح نکلتے ہوئے دیکھی، اور دوسری طرف میں نے اس بی بی کی روح نکلتے ہوئے دیکھی، اپنی بہن کی، تو جس طرح پرسکون ہو کے وہ گئی، تو اب ایک تو اس کی باتیں اور اس کا یہ انداز کہ اس کا آخری وقت بڑا آسانی سے نکلا، اب اس نے مجھے مزید سوچنے پہ اور اسلام کے قریب کرنے مجھے مجبور کر دی۔ اس کی آگے والی جو سٹوری ہے ہم انشاءاللہ کل سنیں گے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ پاک پاکیزہ موت اور کلمہ پڑھ کے جانے کی اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں آخری وقت عطا فرمائے۔ سرکار کا فرمان بھی ہے کہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہوگا، وہ بندہ سیدھا جنت میں جائے۔